السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک پاسٹ کے 3 ٹینسز کو اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ جن احباب نے دیکھا نہ ہو ان احباب سے درخواست ہے کہ ان ٹینسز کو دیکھ لیں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں پاسٹ کا آخری ٹینس پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی وہ پاسٹ کے چاروں ٹینسز کے تعلق سے پریکٹس اور مشق پر مشتمل ہوگی، یعنی اس میں مشق ہوگی، پریکٹس ہوگی۔ اگر ہمارے پاس کے ٹینس اچھے ہیں، ازبر ہیں، تو پھر ہم پریکٹس میں اور مشق میں کامیاب ہوں گے، ادروائز ناکام ہوں گے۔ تو آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے جو احباب چینل پر نئے ہیں ان احباب سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اردو سے انگریزی زبان کو بآسانی حاصل کر سکیں۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس زمانے کے جملوں سے ماضی میں کوئی کام کچھ وقت سے ہوتا آ رہا تھا، ختم نہیں ہوا تھا بلکہ جاری تھا، یہ بات معلوم ہو۔ اس طرح کا مفہوم جہاں پر نکلتا ہے وہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی علامت اور پہچان ہوتا ہے۔ اردو کے اعتبار سے اس کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اس کے جملوں کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے، یا پھر تا رہا تھا، تی رہی تھی، تے رہے تھے وغیرہ جیسے الفاظ آتے ہیں۔ اس میں کام کے شروع ہونے کے وقت کو بتلا دیا جاتا ہے۔ اس ٹینس کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں وقت کو ضرور بتایا جاتا ہے، یا پھر وہ وقت متعین ہوگا یا غیر متعین ہوگا۔ اگر متعین ہے تو اس کے لیے سنس کا استعمال ہوتا ہے، اور اگر متعین نہیں ہے تو پھر وہاں پر فار کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے چند مثال پیش کی جا رہی تاکہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ She had been reciting the Quran for 2 hours. وہ 2 گھنٹے سے قرآن پڑھ رہی تھی۔ تو یہاں پر فار کا جو استعمال ہوا ہے 2 گھنٹوں کے لیے، یہ 2 گھنٹے غیر متعین ہے کہ 2 گھنٹے صبح کے یا شام کے، تو اس لیے یہاں پر فار کا استعمال ہوا ہے۔ We had been going to school since Monday. ہم پیر سے اسکول جا رہے تھے۔ تو یہاں پر منڈے جو ہے یہ متعین ہے، اس لیے یہاں پر سنس کا استعمال ہوا۔ They had been waiting for you on the station for 1 hour. وہ لوگ آپ کا 1 گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ لوگ آپ کا اسٹیشن پر 2 گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی گھنٹہ متعین نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پہ فار کا استعمال ہوا۔ اسی طرح آپ کے سامنے مزید مثال ہیں۔ She had been reciting the Quran since morning. یہ متعین وقت کی مثال ہے کہ وہ صبح سے قرآن پڑھ رہی تھی۔ We had been working since Thursday. ہم جمعرات سے کام کر رہے تھے۔ She had been learning the Quran for 2 days. وہ 2 دن سے قرآن سیکھ رہی تھی۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ورب کی چوتھی شکل کا استعمال ہوتا ہے آئی این جی فارم کے ساتھ۔ جیسے ایٹ ہے اس کے اخیر میں آئی این جی فارم کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ ایٹنگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ریڈ ہے، اخیر میں آئی این جی فارم کا اضافہ کیا، ریڈنگ ہو گیا۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہیلپنگ ورب ہیڈ بین ہے۔ یہ ہر صورت میں اپنی حالت پر رہتا ہے، سبجیکٹ چاہے کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ ہیڈ ہی کا استعمال ہوگا۔ پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ جہاں پر 2 ہیلپنگ ورب ہوں تو ضابطے کے مطابق دوسرا والا ہیلپنگ ورب ہمیشہ مین ورب سے ملا ہوا ہو کر آتا ہے، اور پہلے والے ہیلپنگ ورب کے ساتھ وہی رویہ اور برتاؤ کیا جاتا ہے جو دیگر ہیلپنگ ورب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے سینٹنس کے اقسام کو پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، افرمیٹیو سینٹنس یعنی مثبت جملہ۔ اس کا اسٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ہیڈ بین، پھر اس کے بعد ورب کی چوتھی شکل آئی این جی فارم کے ساتھ، پھر اس کے بعد آبجیکٹ، پھر اس کے بعد سنس یا فار کا استعمال ہوگا موقع محل کے اعتبار سے۔ آپ کے سامنے مثال پیش کرتے ہیں۔
دو مثالیں متعین وقت کی اور ایک مثال غیر متعین وقت کی. She had been reciting the Quran since morning. وہ صبح سے قرآن پڑھ رہی تھی. مارننگ چونکہ متعین ہے اس لیے یہاں پر سنس کا استعمال ہوا ہے اور اسٹرکچر کے مطابق سبجیکٹ کی جگہ پر شی کو رکھا اور ہیلپنگ ورب کی جگہ پر ہیڈ بین کو رکھا اور ورب کے آئی این جی فارم یعنی ریسائٹنگ کو رکھا. پھر اس کے بعد آبجیکٹ یعنی دا قرآن کو رکھا. پھر اس کے بعد سنس کو رکھا مارننگ کی وجہ سے. اسی طرح دیگر مثالوں میں آپ دیکھ لیجیے. نمبر 2 نگیٹو سینٹنس منفی جملہ. اس کا اسٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ پھر اس کے بعد ہیڈنٹ بین پھر اس کے بعد آئی این جی فارم پھر اس کے بعد آبجیکٹ پھر اس کے بعد سنس یا فار. مثال آپ کے سامنے ہے She hadn't been reciting the Quran since morning. وہ صبح سے قرآن نہیں پڑھ رہی تھی. We hadn't been learning Quran for 2 days. ہم 2 دن سے قرآن نہیں سیکھ رہے تھے. 2 days یہ غیر متعین ہے اس لیے یہاں پر فار کا استعمال ہوا. نمبر 3 انٹروگیٹو سینٹنس سوالیہ مثبت جملہ. اس کا اسٹرکچر ہے کہ سب سے پہلے ہیڈ پھر اس کے بعد سبجیکٹ پھر اس کے بعد بین پھر اس کے بعد آئی این جی فارم پھر اس کے بعد آبجیکٹ پھر اس کے بعد سنس یا فار کا استعمال ہوگا. مثال آپ کے سامنے ہے ہیڈ شی بین ریسائٹنگ دا قرآن سنس مارننگ. کیا وہ صبح سے قرآن پڑھ رہی تھی. ہیڈ وی بین لرننگ قرآن فار 2 days. کیا ہم 2 دن سے قرآن سیکھ رہے تھے. مثال آپ کے سامنے واضح ہے. نمبر 4 نگیٹو انٹروگیٹو سینٹنس سوالیہ منفی جملہ. اس کا اسٹرکچر ہے کہ سب سے پہلے ہیڈنٹ پھر اس کے بعد سبجیکٹ پھر اس کے بعد بین پھر اس کے بعد آئی این جی فارم پھر اس کے بعد آبجیکٹ پھر اس کے بعد سنس یا فار. مثال پیش خدمت ہے hadn't she been reciting the Quran since morning. hadn't she been reciting the Quran since morning. کیا وہ صبح سے قرآن نہیں پڑھ رہی تھی. hadn't we been learning Quran for 2 days. کیا ہم 2 دن سے قرآن نہیں سیکھ رہے تھے. نمبر 5 انٹروگیٹو ود ڈبلو ایچ فیملی. اس کا اسٹرکچر ہے کہ سب سے پہلے ڈبلو ایچ ورڈ کو پھر اس کے بعد ہیڈ کو پھر اس کے بعد سبجیکٹ کو پھر اس کے بعد بین کو پھر اس کے بعد آئی این جی فارم کو پھر اس کے بعد آبجیکٹ کو پھر اس کے بعد سنس اور فار کا استعمال ہوگا. مثال آپ کے سامنے ہے وائی ہیڈ شی بین ریسائٹنگ دا قرآن سنس مارننگ. کیوں وہ صبح سے قرآن پڑھ رہی تھی. وائی ہیڈ شی بین ریسائٹنگ دا قرآن سنس مارننگ. کیوں وہ صبح سے قرآن پڑھ رہی تھی. وائی ہیڈ وی بین لرننگ قرآن فار 2 days. کیوں ہم 2 دن سے قرآن سیکھ رہے تھے. وائی ہیڈ وی بین لرننگ قرآن فار 2 days. کیوں ہم 2 دن سے قرآن سیکھ رہے تھے. نمبر 6 نگیٹو انٹروگیٹو ود ڈبلو ایچ فیملی سوالیہ منفی جملہ ڈبلو ایچ فیملی کے ساتھ. اس کا اسٹرکچر ہے کہ سب سے پہلے ڈبلو ایچ ورڈ پھر اس کے بعد ہیڈنٹ پھر اس کے بعد سبجیکٹ پھر اس کے بعد بین پھر اس کے بعد آئی این جی فارم پھر اس کے بعد آبجیکٹ پھر اس کے بعد سنس یا فار کا استعمال ہوگا موقع محل کے اعتبار سے. مثال آپ کے سامنے ہے وائی ہیڈنٹ شی بین ریسائٹنگ دا قرآن سنس مارننگ. کیوں وہ صبح سے قرآن نہیں پڑھ رہی تھی. وائی ہیڈنٹ شی بین ریسائٹنگ دا قرآن سنس مارننگ. کیوں وہ صبح سے قرآن نہیں پڑھ رہی تھی. وائی ہیڈنٹ وی بین لرننگ دا قرآن فار 2 days. کیوں ہم 2 دن سے قرآن نہیں سیکھ رہے تھے. تو یہ آپ حضرات کی خدمت میں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو پیش کر دیا گیا ہے. آپ احباب محنت کریں کوشش کریں سمجھنے کی اور لکھنے کی اور بولنے کی. آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں کنجوگیشن ایک پیش کر دے رہا ہوں. ما بقیہ کو آپ لوگ خود اپنے طور پر کاپی میں لکھیں اور اس کی مشق کریں. I had been reading, I hadn't been reading, had I been reading, hadn't I been reading, why had I been reading, why hadn't I been reading. اسی طرح دیگر سے وی شی ہی دے یو اٹ ان تمام سے خود کنجوگیشن کریں گردان کریں. انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی اس میں پاس کے ٹینسز کے تعلق سے پریکٹس اور مشق ہوگی. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.